بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلی کے کونے پر لانڈری کی دکان کھلی تھی۔ مزے کی بات کہ لانڈری والا فری میں سب کے کپڑے دھویا کرتا، کہتا کہ میں خدمت خلق کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اب لوگ دور دور سے اس کی لانڈری میں کپڑے دینے آتے۔ جب ایک بار اماں کو اس پر رحم آیا اور اماں نے کھانا بنا کر اس کے لیے بھیجا، میں کھانا لے کر گئی اور بنا دستک دی اندر چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ہاتھوں سے کھانا گر گیا، کیونکہ وہ ہمارے کپڑوں سے اپنے۔ میرا نام سائقہ مقبول ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ہر گھر کی طرح میری بھی ایک کہانی ہے، جس میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں اور سسکیاں بھی ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، پر ہمارا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ابا کی بینک میں اچھی جاب تھی، سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری بڑی بہن بہت حسین تھی۔ اس کے حسین ہونے کی وجہ سے اس میں بہت غرور بھی تھا۔ دوسروں کی بہنیں ماں جیسی ہوتی ہیں، دوست ہوتی ہیں، پر میری بہن ایسی نہیں تھی۔ اسے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مجھ سے مسئلہ ہی رہا۔ کبھی آپی نے سوچا نہیں تھا کہ چھوٹی بہن ہے، بس وہ ہر وقت کسی نہ کسی پر چلایا کرتی تھی۔ کئی بار اماں سمجھاتی پر آپی کے ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ میں اپنی بہن سے 7 سال چھوٹی تھی، مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ میری بہن ہر وقت مجھے نیچا دکھاتی رہتی، بات بات پر طنز کرتی، میرا مذاق اڑاتی۔ میں چپ ہو جاتی، کبھی روتی، کیونکہ میں ایک عام شکل کی عورت لڑکی تھی، پر پڑھائی میں اپنے سب بہن بھائیوں سے بہت زیادہ اچھی تھی۔ اماں کہتی کہ میری خوبیاں میری صورت سے کہیں زیادہ ہیں، اور ایک لڑکی کی سیرت اور اس کا کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے سب سے زیادہ میرے بابا سپورٹ کرتے۔ وہ کہتے کہ تعلیم ایک لڑکی کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے آنے والے کل کے لیے اپنے آنے والی نسل کو سنوار سکے اور اس کے اندر شعور پیدا کر سکے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو اتنا پڑھایا لکھایا نہیں جاتا تھا، پر میں پڑھ رہی تھی اور بہت سارا پڑھنا چاہتی تھی۔ میری امی ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھیں، اور جب ایک ماں کے خواب پورے نہیں ہوتے تو وہ وہی خواب اپنے بچوں کے لیے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور ایسے ہی اماں نے میرے لیے بھی بہت سے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ میاں بیوی جب ماں باپ بنتے ہیں تب ان کی اپنی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی خوشیاں کیا تھیں، وہ کبھی کیا چاہتے تھے، تب ان کے لیے بس ان کی اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بس اپنے بچوں کو خوش رکھ سکے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کر سکے۔ میری بڑی بہن نورین نے میٹرک کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور گھر میں صبح شام آپی کی شادی کی باتیں ہوتی۔ ابا اماں لڑکا دیکھ رہے تھے، پر کوئی بھی لڑکا آپی نورین کو پسند نہیں آتا، ہر کسی میں نقص نکال دیتی۔ اماں بہت کہتی ہیں اگر یہی کچھ چلتا رہا تو تمہاری شادی کی عمر نکل جائے گی، پر آپی کہتی کہ ان میں کمی کیا ہے جو وہ کسی بھی ارے خیرے سے شادی کر لیں۔ ابھی تک کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آ رہا تھا آپی کو۔ وقت نے رفتار پکڑی تھی، بھائی کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے، پر گھر والے مان نہیں رہے تھے، کیونکہ ہمارے خاندان میں غیر برادری میں شادی نہیں کی جاتی تھی، اور بھائی پچھلے 2 سال سے گھر والوں کو منا رہے تھے، اور دوسری طرف بھابھی کے گھر والے بہت پریشر ڈال رہے تھے۔ اس لیے بڑے بھائی نے تنگ آ کر اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی اور اپنی بیوی کو گھر لے آئے۔ کچھ دن گھر والوں نے خوب ناراضگی کا اظہار کیا، بھابھی نے سب کے دل جیت لیے اور ایک ماہ بعد سے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور بھابھی کو بہو کے طور پر قبول کر لیا، پر باقی خاندان والوں نے ہم سے تعلق ختم کر لیا کہ آج بیٹے نے خاندان سے باہر شادی کی ہے، کل کو باقی خاندان کے بچے بھی دیکھا دیکھی یہی کچھ کریں گے۔ پر اماں کے سمجھانے پر ابا نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ ابا نے کہا کہ میں خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اب جب میرے بیٹے نے نکاح کر ہی لیا ہے تو میں اسے گھر سے تو نہیں نکال سکتا، اب وہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی ہے، ہماری عزت ہے۔ پھپھو کے بیٹے سے میری بات طے تھی، اور اب پھپھو کو ویسے بھی بہانہ مل گیا تھا، اس لیے رشتہ ختم ہو گیا، اور مجھے تو پہلے بھی اس کی بات کی ذرا خوشی نہیں تھی، بس دادی نے بات طے کر دی تھی، کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوئی تھی۔ اور جس دن پھپھو نے انکار کیا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، ایسا لگا تھا کہ جیسے بہت بڑا بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ آپی کو آخرکار لڑکا پسند آ گیا۔ کچھ ماہ بعد بھائی کے ولیمے کے رسم کے ساتھ ساتھ آپی کی شادی بھی رکھ دی گئی، جس میں آپی کی سب سہیلیاں، بھابھی کے گھر والے سب آئے تھے۔ آپی نورین کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، مہندی کے پیلے جوڑے میں ان کو خوب روپ آیا تھا۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور ساتھ دکھ بھی تھا، آپی کی شادی پر خوشی بھی تھی کیونکہ میری کالج فرینڈ بھی آئی ہوئی تھی، سب رنگ برنگے کپڑوں میں ایک دوسرے کو جلا رہی تھی۔ آپی کی شادی خیر و عافیت سے ہوگی، وہ اپنے گھر بہت خوش ہیں۔ شادی کے اگلے دن میرا رزلٹ بھی آ گیا، میں FSC میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی، جس پر بابا نے میرا ماتھا چوم لیا تھا، انہیں فخر تھا مجھ پر، سب بہت خوش تھے۔ اماں بار بار میرا منہ چوم رہی تھی۔ آپی کی جب سے شادی ہوئی تھی بہت کم آیا جایا کرتی تھی۔
کچھ دنوں بعد میں اور مجھ سے بڑا بھائی ہم آپی سے ملنے گئے اور انہیں اپنے پاس ہونے کی خبر سنائی۔ انہوں نے یہ کہہ کر میرا دل توڑ دیا کہ میں کون سا کوئی مار کا اثر کر لیا ہے میں نے، پڑھ پڑھ کر اپنا رنگ ہی جلاؤ گی، کل کو کسی نے شادی نہیں کرنی کیونکہ لڑکوں کو فیشنیبل اور خوبصورت لڑکیاں پسند ہوتی ہیں اور تمہارے پاس تو شکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اچھی شکل کی نہیں تھی، بس زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور آپ ہی ہر بار اسی بات کو لے کر مجھے جتاتی تھیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور میری دادی کہا کرتی تھیں کہ خوبصورت ہونا 4 دن کا ہوتا ہے، گھر وہی عورت بساتی ہے جو سلیقہ مند اور دوسروں کا دل جیتنے والی ہو۔ ابا نے میرا ایڈمیشن میڈیکل میں کروا دیا تھا، اور گھر پر تو سب مجھے ڈاکٹر صاحبہ ہی پکارتے تھے۔ یہ خواب گھر والوں کا تھا اور میں بھی اسی میں خوش تھی، پر اصل میں میرا دل وکیل بننے کا تھا، پر میں دوسروں کے خواب نہیں توڑ سکتی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی اماں سے کہہ سکتی کہ مجھے وکیل بننا ہے۔ اماں ابا بہت خوش تھے اور میرے لیے یہی بہت تھا کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے خوش ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت سکون کی نیند آئی تھی یہ سوچ کر کہ ابا میری وجہ سے خوش ہیں۔ دل میں ایک سکون تھا، ایک مسرت تھی اور مزید آگے بڑھنے کی لگن بھی ابا کو دیکھ کر پیدا ہو چکی تھی۔ میرے باپ نے ہمارے لیے دن رات محنت کی تاکہ ہم پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ گھر میں سبھی خوش تھے جب ایک دن بڑی بہن ناراض ہو کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ آپ ہی شروع سے اپنی من مرضی کرنے والی تھی اور شادی بھی اپنی مرضی کی تھی، لیکن سسرال میں آپ ہی کی نہیں بنی کیونکہ آپ ہی چاہتی تھیں کہ ایک کام کرنے والی رکھ لو جو ان کے کام کرے، کیونکہ آپ ہی کے سسرال والے کھاتے پیتے گھر کے تھے، اور آپ ہی کی اس بات پر ان کے سسرال میں ایک تماشا ہو گیا تھا، اور آپ ہی کے سسر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ گھر کے کام گھر کی عورتیں کرتی ہیں اور کھانا تو گھر کی عورتیں ہی بنائیں گی، یہی اس گھر کا اصول ہے، اور آپ ہی نے اپنے شوہر سے الگ گھر رہنے کی ڈیمانڈ کر دی۔ اور جب آپ ہی کی بات نہیں مانیں گی تو وہ میکے آ کر بیٹھ گئی۔ ابا نے بہت سمجھایا کہ بیٹیاں شادیوں کے بعد اپنے سسرال اچھی لگتی ہیں اور اپنے اندر تھوڑی برداشت اور تحمل کو پیدا کرو، اب وہ سسرال ہے تمہارا، میکا نہیں ہے جہاں جو دل کرے گا تم وہی کرو گی اور سب پر اپنا حکم چلاؤ گی۔ شادی کے بعد ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے مطابق رہنا پڑتا ہے، وہی اس کا اصل گھر ہوتا ہے۔ پر آپ ہی نے ابا کی کوئی بات نہیں سمجھی اور ابا کو جواب دیتے ہی اپنے کمرے میں چلے گی، اور اس نے پہلی بار ابا میری اماں پر غصہ ہوا، کہنے لگا شروع ہی سے کہا تھا کہ اس کو کنٹرول میں رکھا کرو، سسرال میں اس کو کس چیز کی کمی ہے، کتنی محبت اور عزت دیتے ہیں وہ لوگ، شرم سے سر جھک گیا ہے میرا، جبکہ اس کے سسر نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، کیا یہ تربیت کی تھی اس کی؟ ابا نے کہا کہ اچھے سے سمجھا لو، کچھ دنوں میں اس کا شوہر اس کو لینے آئے گا، چپ چاپ ہی یہاں سے چلی جائے۔ اماں نے ابا سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں بات کروں گی، پر 2 دن تک سب سر کھپاتے رہے، آپ ہی نہیں مانی، الٹا سب سے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں پر بوجھ ہوں تو بتا دیں، میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ بڑے بھائی نے بہت سمجھایا پر آپ ہی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اسے الگ گھر میں رہنا ہے، کسی صورت وہ اپنے سسرال نہیں جائے گی، اور اسی بات پر آپ ہی کے شوہر ان کو لینے نہیں آئے اور کہا کہ میکے رہو اچھے سے، جب جی بھر جائے تو واپس آ جانا۔ میری بہن پتہ نہیں کیوں اتنی خود سر تھی، کسی کی بات بھی نہیں سنتی تھی، سسرال میں نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، اور اگر گھر کو سنبھال لیتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہاں کون سا زیادہ لوگ تھے اور نند تو تھی نہیں کوئی آپ ہی کی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں آپ بہت پھوڑ اور کامچور تھیں، ایسی لڑکیوں کے گھر خراب ہو جایا کرتے۔ 1 ماہ ہو گیا تھا آپ ہی کو میکے سے آئے ہوئے، اور وہاں سے اب بھی کوئی لینے نہیں آیا تھا، اور آپ ہی کی ساس نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت الگ گھر نہیں لیں کے دیں گے، اتنی بات ہے تو اپنے باپ سے کہو کہ گھر لے دے۔ آپ ہی بجائے صحیح فیصلہ کرنے کے ابا سے گھر کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ ابا کا بھی بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ ابا نے کہا کہ تم میں عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے؟ ساری عمر جو کمایا تم لوگوں کی پرورش پہ لگا دیا، میرے باپ دادا کون سی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے جو میں تمہیں گھر خرید کر دوں؟ بھائی نے بھی بہت برا بھلا کہا آپ ہی کو، پر آپ ہی نے کہا کہ انہیں اپنا حصہ چاہیے اس گھر سے۔ اماں نے ایک تھپڑ مارا آپ ہی کو اور ان کے شوہر کا فون کیا کہ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائے اور کبھی یہ میکے مت آئے، چاہے جو بھی ہو جائے، اور دوسرے دن آپ ہی کا میاں اس کو ساتھ لے گیا۔ اماں نے زبردستی بھیجا تھا آپ ہی کو، اور میری بہن نے کہا کہ وہ اب کبھی مر کر بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، اور اماں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے آپ ہی کے آگے۔ گھر والوں نے سکون کا سانس لیا تھا، شاید ایک ایسا فرد ہر گھر میں ہوتا ہے، یا شاید زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے آپ ہی ایسی ہی تھی، سب بہت پیار کرتے تھے آپ ہی سے، پر ایسی محبت میرے حصے میں نہیں آئی تھی، پر میرے لیے ابا کا پیار اور توجہ ہی سب کچھ تھی۔ اگر میں آج کچھ بن سکی تھی تو صرف اپنے ابا کی وجہ سے۔ میں ایک ڈرپوک سی اور دبو سی لڑکی تھی جو چڑیا کے مر جانے پر بھی دیر تک رویا کرتی تھی، جو کسی سے بھی بات کرتے وقت گھبرا جاتی۔ میرے اندر اتنا اعتماد میرے ابا کی بدولت تھا، مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور میں ان کے بھروسے کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی تھی۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ کا مان ہوتی ہیں، اور ہر اچھی بیٹی کا فرض وہ ہے کہ
والدین کے اس مان کو قائم رکھیں۔ میری زندگی کا وہ دن بھی آ چکا تھا جس دن اپنے ماں باپ کا خواب پورا کر سکی تھی۔ اس دن میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی۔ ابا اور اماں تو میرے وارث صدقے جا رہے تھے کیونکہ میں ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس دن ایک الگ ہی سکون دل میں اترا تھا۔ پورے خاندان والے ابا کو مبارکباد دے رہے تھے اور ابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ابا کو دیکھ کر میں بہت خوش تھی اور اس دن مجھے واقع احساس ہوا کہ اصل زندگی وہ نہیں جو ہم جیتے ہیں، بلکہ اصل زندگی تو وہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی خوشی کی خاطر جیتے ہیں۔ اور میرے دل میں جو وکیل بننے کے خواب تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور انہی دنوں وہ رشتہ دار بھی جو ہم سے بھائی کی شادی خاندان سے باہر کرنے کی وجہ سے تعلق توڑ چکے تھے، وہ بھی اب ابا سے صلح کرنا چاہتے تھے۔ اور پھپھو دوبارہ میرے رشتے کے لیے آ چکی تھیں اور ابا کے آگے جھولی پھیلا کر رشتہ مانگ رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہیں ابا اپنی بہن کے آنسو دیکھ کر پھپھو کو دوبارہ میرا رشتہ نہ دے دیں، پر ابا نے صاف انکار کر دیا۔ پھپھو سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی صورت ان کے بیٹے سے نہیں کریں گی کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اب میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے تو سب کو ہم نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اس وقت سب کہاں تھے جب میں اپنی اولاد کے لیے پریشان تھا؟ میں ہاسپٹل داخل رہا، کسی نے میری خبر نہیں لی، اور اب پکا پھل دیکھا تو سبھی آگے ہمدردی کرنے۔ پھپھو جا چکی تھی اور اماں نے مجھے تسلی دی، کہا فکر مت کیا کرو، جب بھی رشتہ کریں گے تمہاری مرضی کا کریں گے۔ ہم ایسے ماں باپ نہیں جو اولاد پر اپنی مرضی مسلط کریں۔ میں واقعی بہت خوش نصیب تھی۔ اور پھر ایک دوست کی مدد سے میں ہاؤس جاب کرنے لگی اور سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے اماں ابا کو لے کر عمرے پر جاؤں گی، اور میں نے اپنا یہ خواب پورا کیا تھا۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جسے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھے تھے۔ وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسا سحر کہ انسان جکڑ جاتا ہے اس میں اور اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ بس روتا رہتا ہے، رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ فرض ادا کیا تھا۔ اور جب واپس آئے تو بھیا نے بتایا کہ ایک رشتہ آیا ہے، وہ لڑکا پولیس میں ہے اور خود بھائی لڑکے سے مل چکے ہیں اور ابا بھی اس لڑکے کو جانتے تھے۔ میں نے اپنی شادی کا فیصلہ بھی اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ ماں باپ اولاد کے لیے ہمیشہ درست فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ابا نے مجھے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ اپنے گھر آباد رہے اور ہمیشہ خوش رہے۔ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میرے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے۔ ابھی منگنی ہوئی تھی کہ میری بہن کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اب آپ ہی کافی بدل چکی تھی اور ابا سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ ابا نے کہا تھا کہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہوا کرتے، اور میری بہن نے مجھ سے بھی سوری بولا کہ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے ٹھیک رویے سے بات نہیں کی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میری بہن کو عقل آ چکی تھی۔ اور پھر انہی دنوں ہماری گلی کے کونے پر لانڈری کی دکان کھلی تھی۔ مزے کی بات کہ لانڈری والا فری میں سب کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ ہمارے گھر روز اس کی باتیں ہوتی پر میں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایسا بھلا کون کر سکتا ہے؟ اگر وہ فری میں سب کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور وہ شخص کہتا کہ میں خدمت خلق لی یہ کام کر رہا ہوں۔ اب لوگ دور دور سے اس کی لانڈری میں کپڑے دینے آتے۔ جب ایک بار اماں کو اس پر رحم آیا اور اماں نے کھانا بنا کر اس کے لیے بھیجا، میں کھانا لے کر گئی اور بنا دستک دیے اندر چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ہاتھوں سے کھانا گر گیا کیونکہ وہ ہمارے کپڑوں میں ڈرگز رکھ کر پیک کر رہا تھا۔ میں انہیں قدموں سے واپس گھر کی طرف بھاگی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی میرے پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر بھائی کو سب بتایا، انہوں نے اسی وقت پولیس کو کال کی اور لانڈری والے کی دکان پر پہنچے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے اور کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا کہ یہ پورا گینگ ہے، یہ لوگ اسی طرح چھپ کر کام کرتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور فری کے کام کا ڈھونگ اس لیے رچاتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں ان کے ڈرگز کا کام پھیلے اور لوگ اسی لالچ میں ان کے پاس ہے۔ ان ظالموں نے بہت سے نوجوان بچوں کو ڈرگز پر لگا دیا ہے۔ ان کو ڈرگز کی ڈوز تھوڑی تھوڑی مقدار میں دے کے پہلے انہیں اس کا عادی بناتے ہیں، پھر جب وہ اس نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کو نشہ مہنگے داموں میں فروخت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب اس نشے کے بنا نہیں رہ پاتے، ان کو ڈرگز نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے کو آتے ہیں، پھر نشے کے عادی کچھ بھی کر کے ان کی منہ مانگی قیمت انہیں دے دیتے ہیں۔ پھر پولیس انسپکٹر نے کہا کہ بہت عرصے سے ان کی تلاش تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے۔ ہر دفعہ یہ لوگ اسی طرح بھاگ جاتے ہیں اور کوئی سراغ نہیں چھوڑتے۔ میں اور بھائی گھر واپس آ گئے۔ ہم سب پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیسے وہ ظالم لوگ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہم کتنے بے بس ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ 1-2 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میرے سسرال والے شادی کی ڈیٹ مانگ رہے تھے اور بابا نے تاریخ دے دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں بہت خوش تھی اور اداس بھی۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ پھر میری رخصتی کا دن بھی آ گیا اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گیا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میری بہت عزت کرتے تھے، اور محبت سے کہیں زیادہ عزت اہم ہوتی ہے۔ مجھے کبھی اداس نہیں ہونے دیتے تھے۔
ससुराल में सब बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी नंद बहुत कम नज़र आती थी। ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। अगर कभी बात करने की कोशिश भी करती तो वो चुपचाप चली जाती। उसका रंग पीला महसूस होता था। और फिर काफ़ी दिनों से एक बार गर्दिश कर रही थी कि मेरी सास ने कहा कि इस इलाक़े में लॉन्ड्री फ्री करते हैं, बहुत ही अच्छे और नेक लोग हैं जो गरीबों का भला सोचते हैं, वरना इस खुदगर्जी के दौर में कौन किसी का सोचता है। मेरी सास बता रही थी और मेरे जहन में वही पुरानी बात याद आने लगी, लेकिन मैं मसरूफ़ियत की वजह से उस तरफ ध्यान नहीं दे सकी। मैं आज घर पर थी तो सोचा जाकर अपनी नंद से ही मिल लूँ। जब से शादी हुई थी उससे कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई थी। उसका दरवाज़ा खुला था, मैं हल्का सा नॉक करते उसके कमरे में चली गई। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, या शायद मैंने काफ़ी दिन बाद देखा था इसलिए वो मुझे कमज़ोर लगी। मुझे देखकर वो बेड से उठी भी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो नींद से जागी थी। मैंने उसे कहा कि तुम आराम करो, मैं फिर आ जाऊँगी। वो हल्का सा मुस्कुराई और सो गई। मैं बाहर शहर में आ गई। मेरी सास किसी औरत से बात कर रही थी कि कोई मोहल्लेदार, या शायद वो मेरी सास को बता रही थी कि उसका बेटा हर वक्त सोया रहता है, ना ठीक से खाना खाता है और ना पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा है। उस औरत ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सास ने कहा कि तुम उसे डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बुखार वगैरह ना हो। मैं कमरे में आ गई और सोचने लगी कि मेरी नंद भी हर वक्त सोई रहती है, सुस्ती है। आज सोचा था कि इससे गपशप करूँगी, लेकिन चलो खैर फिर सही। लॉन्ड्री वाले के काम के बहुत चर्चे हो रहे थे। मुझे शक होने लगा और मैं अपनी तसल्ली के लिए वहाँ चली गई, लेकिन रास्ते में भाई मिल गई। वो मुझसे मिलने आ रहे थे, इसलिए मैं वापस घर आ गई। मेरे शौहर अभी काम पर थे, वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, इसलिए घर आने में देर सवेर हो जाया करती थी। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब मेरी सास के रोने की आवाज़ आई। वो बता रही थी कि मेरी नंद को किसी ने उनके सामने अगवा कर लिया है। वो दोनों बाजार गई थी। मैंने फ़ौरन अपने शौहर को इन्फॉर्म किया। उन्होंने शहर से बाहर जाने वाले तमाम चेक पोस्टों का अलर्ट जारी कर दिया और हर मशकूक जगह छापे मारे गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हम सब बहुत परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे लॉन्ड्री वाली बात याद आई और मैंने एहतियातन अपने शौहर को बताया कि मुझे शक है ऐसे ही लॉन्ड्री वाले हमारे इलाके में भी आए थे, लेकिन पकड़े नहीं जा सके। मैंने कहा कि मैं वहाँ कपड़ों के बहाने जाऊँगी, अगर कुछ मशकूक हुआ तो आपको इत्तला करूँगी। फिर मैं लॉन्ड्री वाले की दुकान की तरफ गई। इससे पहले कि मैं दुकान के अंदर जाती, मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो हमारे मोहल्ले लॉन्ड्री की दुकान से भागा था। मैंने उनको नज़र आने से पहले ही वापस लौट आई और रास्ते में अपने शौहर को कॉल करके सब बताया। वो उसी वक्त पुलिस की नफरी के साथ लॉन्ड्री वाले की दुकान पर पहुंच गए और उसे हिरासत में ले लिया। उस आदमी ने डरते हुए सब बता दिया। कुछ लड़कियों को अगवा किया गया था ड्रग सप्लाई करवाने के लिए, उन्हें भी बाज़ाब्त करवाया। मेरी नंद भी उन लड़कियों के साथ थी। उसे बाहिफाज़त घर लेकर आए। तब मुझे पता चला कि उसकी यह हालत नशे की वजह से थी। उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, उसका ट्रीटमेंट जारी है। न जाने कितनी माँओं की औलाद इन जालिम लोगों के हाथों ड्रग्स की वजह से जान गंवा बैठी। हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद की एक्टिविटी पर पूरी नज़र रखे। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, ताकि आपकी आने वाली नस्लें नशे की इस लानत से महफूज रहें। नशा इंसान को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। मेरी नंद की किस्मत अच्छी थी जो बर वक्त इलाज शुरू हो गया उसका और उसकी जान बच गई। हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द होने वाले तमाम हक़ाइक़ पर नज़र रखें और मशकूक लोगों पर नज़र पड़ते ही उनकी इत्तला अपने शहर की पुलिस को दें, जो हर वक्त उनका ताक़ब करके घिनौने जराइम करने वालों को पकड़। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।